اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کو قرآن کا ٹیسٹ معلوم ہو نا، وہ دنیا کی سب دولت چھوڑ کے قرآن کو ہی اپنی زندگی بنائے گا۔ یہی حالت تھی صحابہ کی، یہی حالت تھی۔ جو میں نے کہا سب سے زیادہ محبوب ترین چیز، دنیا کی ٹیسٹی چیز صحابہ کو قرآن تھا۔ رات کا موقع ہے، جنگ کا سفر ہے، ہر طرف دشمنوں کا کیا ہے، حملے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون بھائی آج رات کو پہرا دے گا؟ عباد بن بشر ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں، اور عمار بن یاسر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں۔ کہا کہ تم دونوں پر پوری فوج سو رہی ہے، کو دیکھنا کہیں غفلت نہ ہو جائے، رات کا پہرا دیکھنا ہے پوری فوج کا۔ دو صحابی اٹھے ہوئے ہیں، ایک عباد بن بشر ہیں، ایک عمار بن یاسر ہیں، یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، لشکر کا پہرا دے رہے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، ایسی رات ہے جو بالکل گپ اندھیرا ہے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایسے منظر میں ہمیں کوئی چیز لگے گی تو لگے گی کہ کیا ہے، گانے سنو، میوزک سنو، مووی دیکھو، فلاں کرو۔ یاد رکھو صحابہ کا لطف، صحابہ کی تفریح قرآن تھا۔ اسی واسطے عباد بن بشر کہتے ہیں عمار سے کہ عمار دیکھو، پہلی رات آدھی کر لیتے ہیں، دوسری رات آدھی کر لیتے ہیں، یعنی ایک رات میں دو حصے کر لیتے ہیں۔ آدھی رات تم دیکھو اور میں پہرا دیتا ہوں، آدھی رات تم سو جاؤ، اس کے بعد اسی طرح ہم دونوں باری باری پہرا دے لیں گے۔ آدھی رات تم دیکھ لو، آدھی رات میں دیکھ لیتا ہوں۔ عمار کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، پہلا یا آخری؟ کہتے ہیں کہ نا، پہلا والا حصہ میں دیکھ لیتا ہوں، آخری میں تم اٹھ کے دیکھ لینا۔ تو حضرت عمار تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا سما بنتا ہے کہ بالکل میدان ہو، صحرا ہو اور رات کی ٹھنڈی ہوائیں ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی سوچتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ تفریح سوچتے ہیں۔ یہاں عباد بن بشر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری تفریح۔ کیا تفریح ہے؟ میں قرآن پڑھوں، میں قرآن پڑھوں۔ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اکیلا کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیا، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا۔ یہ پڑھ رہے ایسے محو ہو گئے پڑھنے میں، جیسے ہم پکچر دیکھتے ہوئے ماں کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، باپ کی بات بھی نہیں سنتے ہیں۔ ایسی حالت ہمیں پکچروں میں آتی ہے، یہی حالت صحابہ کی تھی۔ پڑھتے ہیں، پڑھتے ایسے محو ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے دشمن دور سے دیکھتا ہے، یہ کون ہے؟ کہیں ہم پہ حملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک دشمن کا سپاہی دور سے دیکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی جھاڑ، کوئی درخت کھڑا ہوا ہے، لیکن شبیہ تو انسان کی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لے۔ وہ کمان سے تیر نکالتا ہے، تیر رکھتا ہے اور وہاں پر عباد بن بشر کا نشانہ لے کے ہاتھ پہ لگاتا ہے۔ تیر سیدھے پہنچتی ہے، ہاتھ پہ لگتی ہے اور چیرتی ہوئی گوشت کو نکالتی ہوئی خون بہنے لگتا ہے۔ لیکن عمار کے نماز اور قرآن کی حلاوت و چاشنی اور ٹیسٹ اتنا بڑا ہوا ہے کہ عمار کے عباد بن بشر کا ایک جنبش بھی ان کا جسم حرکت نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں اور تیر نکال کے پھینک کے پھر پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ سوچتا ہے یہ انسان نہیں ہے، شاید یہ کوئی پتھر ہے۔ پھر دوسرا لگاتا ہے، دوسرا بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں، پھر تیسرا، یہاں تک کہ خون بہتے 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 کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جلدی سے اپنی نماز توڑتے نہیں، پوری کرتے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ کے حضرت عمار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی حملہ آور ہے جو مجھ پہ حملہ کر دیا ہے۔ عمار اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو 3 تیر لگے ہوئے ہیں اور خون اتنا گیا ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، ایک تیر جب لگا تھا تبھی آ کے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہیں کیا ہے، حملہ ہوا ہے؟ کہا کہ عمار اللہ کے قسم، ایک تیر نہیں، 2 تیر نہیں، 3 تیر نہیں، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن پڑھنے میں، اگر اللہ کے رسول میری ذمہ داری نہ دیتے پہرے کی تو میں نماز کبھی نہ توڑتا۔ مجھے
اصل میں سب سے زیادہ مزہ اور سب سے زیادہ چاشنی قرآن کو مکمل کرنے میں، کیونکہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ اس کو مکمل کر دوں، اس واسطے پڑھتا گیا۔ اگر اللہ کے رسول مجھے پہرے کے لیے مقرر نہ کرتے تو میں نماز نہ توڑتا اور اسی حالت میں شہید ہو جاتا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے یہ عظمت، دلوں کے اندر ہے یہ چاشنی، کیسے آئے گی؟ کبھی تم نے اسے چکھا ہی نہیں ہے، کبھی تم نے اسے پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی تم نے اس کے لیے محنت کی ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو دنیا کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی، لیکن قرآن کی چاشنی، قرآن کی محبت نہیں ملے گی، تو یاد رکھو وہ قبرستان سے بھی بدتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔